بیٹا ہے، فلانے ولی اللہ کا صاحبزادہ ہے، فلانے شیخ کا بیٹا ہے، نہیں ہوگا لحاظ، یہ آپ کے بنائے ہوئے لحاظ ہے۔ اس لیے یہ معاملہ وہ ہے، ضابطہ بیان کیا اور اس ناز کو توڑا کہ تم کہتے ہو ہمارے بڑے بزرگ تھے، ہماری نسبتیں اونچی ہیں، اور ہمارے گولڑے والے بڑے تھے، سیال والے بڑے تھے، فلانے والے بڑے تھے۔ فرمایا خبردار، یہ نسبتیں نہیں بچا سکتی اگر شرک والا جرم پایا گیا۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بزرگ شرک بدعت کرے تو بچ جائے گا، اور کوئی کھوتا ریڑی والا کرے تو پکڑا جائے گا۔ یہ قانون اللہ کے ہاں نہیں ہے، یہی تو عدل و انصاف کا قانون ہے کہ چھوٹا کرے تب بھی سزا ملے، بڑا کرے تب بھی سزا ملے۔ اور صاحبزادگی کا سب سے بڑا غلط فہمی یہی ہے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں اور بڑوں کے بیٹے ہیں۔ بڑوں، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کہ اسی نیکاں دے چھوڑے ہاں، تو انہوں نہیں سمجھا منی، نیکاں دے چھوڑے، بڑوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ تو فرمایا کوئی نہ، شرک والا ظلم وہ ہے، بدعت والا جرم وہ ہے، نہ بڑی نسبت بچا سکتی ہے نہ چھوٹی نسبت بچا سکتی ہے۔ اب وہ ایتیں سمجھ آتی ہیں۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے تھے تو ہمارے استاد یہ بار بار کہتے کہ کچھ قرآن ہم سے سیکھ لو اور کچھ قرآن تمہیں سمجھ آئے گا جب اس کو بیان کرو گے، ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات واقعی سچ تھی۔ اب یہ آیت کہ اللہ نے انبیاء کو 18 نبیوں کا ذکر کر کے، باقی کا اجمالاً ذکر کر کے، اور اتنا بڑا حکم ذکر کیا، لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر یہ پیغمبر بھی بالفرض شرک کر بیٹھتے، کر نہیں سکتے، اگر ان سے بھی شرک صادر ہو جاتا بفرض محال، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے۔ ہے کسی کی رعایت؟ 18 انبیاء کا ذکر کیا اور باقی کا اجمالاً، اور اتنا بڑا حکم، لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو صاحب زادگی کہاں جائے گی؟ پیر زادگی کہاں جائے گی؟ شیخ زادگی کہاں جائے گی؟ یہاں تو انبیاء ہیں، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے الگ کر کے خطاب کیا اور فرمایا میرے پیغمبر، لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کر لیا، کر نہیں سکتا، بالفرض تجھ سے بھی شرک والا کام ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے بھی سارے عمل ضرور برباد ہو جائیں گے، ایک عمل بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہا انبیاء کو، امام الانبیاء کو، لیکن سنایا ہمیں، سنایا مولویوں کو ہے، اور فرمایا تم تو یہ نسبتیں ذکر کرتے ہو، اور جو خود صاحب نسبت ہیں وہ بھی شرک کریں تو ان کی نسبت بھی باقی رہ سکتی نہیں ہے۔ انبیاء، امام الانبیاء، پھر اللہ کی شان دیکھو، خلیل پیغمبر کا با مشرک ہے،
اللہ ہے اور باپ ادب اللہ ہے، بیٹا جد الانبیاء ہے اور باپ رئیس المشرکین ہے، بیٹا امام الائمہ ہے اور باپ امام المشرکین ہے، بیٹا امام الموحدین ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم کے باپ کو اللہ ہدایت نہیں دے سکتا تھا معاذ اللہ؟ کیوں نہیں دی؟ مرضی تو ہے، لیکن اسی بات کو بتانے کے لیے کہ ایمان سے خالی نسبتیں کام نہیں آتی، اصل نسبت ایمان والی ہے۔ خلیل اللہ کا باپ قیامت کے دن جہنم میں ہوگا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنت میں ہوں گے۔ پیغمبر کا باپ ہے، کس جرم میں جا رہا ہے جہنم میں؟ شرک والے۔ ادھر حضرت نوح پیغمبر 950 سال تک محنت کرنے والا، 950 سال، آج تو ایک سے روزہ لگا لے تو امام مہدی بننے کا دعویدار بن جاتے ہیں۔ 950 سال رات بھی دعوت، دن بھی، اور دعوت بھی کیسی؟ لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی ایک ٹکا بھی فیس نہیں لی، فیس بھی نہیں۔ آج تو خطیب کا جلسہ کروانا ہو تو پہلے پیسوں کا بندوبست کرو۔ کیوں جی؟ خطیب اسلام آ رہا ہے، خطیب اسلام، اس کو جب تک 20 25 30 ہزار نہ دو اس وقت تک خطیب صاحب مسئلہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مزہ ہے نا؟ پہلے تو اس کو فیس دو، پھر وہ مسئلہ توحید بیان کرے گا، پھر ہمیں آ کے درس دے گا اخلاص کا، اور ہمارے سامنے ذکر کرے گا ہمارے شیخ القرآن صاحب یوں تھے، ہمارے پیر صاحب یوں تھے، وہ یہ تھے، اور خود کتنی فیس لے رہا ہے؟ 20 25 ہزار فیس لے کر ہمیں اخلاص کی دعوت دے گا، اور تم کہتے ہو سبحان اللہ۔ سادی قوم، اچھا ہوا ہے وہ دوسری قوم ہے نا، اس کو ہم نے منتیں کی کہ پیغمبر کی سنت کی طرف آؤ، ملا ٹیکس سے جان چھڑاؤ، کل 40ویں جمعراتیں 12 13 نکاح کی فیسیں ساری سے جان چھوٹ جائے گی، سنت کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے ہمیں کہا یہ تو خیرات کوئی نہیں مانتا، میں نے کہا دیو نا خیرات تھا مولویوں۔ دیکھو جو حکومت ٹیکس سے جان چھڑائے عوام تو اس پہ راضی ہوتی ہے۔ یہ والی سوات اس ایریے میں آپ جائیں لوگ اتنے خوش ہیں، کہتے ہیں اس نے ٹیکس معاف کیے۔ ہم کہتے ہیں یہ ملا ٹیکس، یہ گنڈا ٹیکس ہے، یہ شریعت نہیں، اس سے بچ جاؤ۔ تم نے کہا یہ تو خیرات بھی نہیں مانتے، اچھا یہ تو ختم شریف بھی نہیں مانتے، یہ تو جمعرات بھی نہیں مانتے، جمعہ بھی نہیں مانتے، یہ تو حلوے کے بھی منکر ہیں، چاولوں کے بھی منکر ہیں، یہ تو کھانے پینے بدھ والی چوری کے بھی منکر ہیں، فلاں کے بھی منکر ہیں۔ تو میں نے کہا کچھ عقل ہوتا تو سوچتے کہ ہم تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، مال کی بھی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ آخر کیا وجہ؟ ہم کیوں نہیں لیتے؟ ہمارے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، ہماری زبان میں وہ ذائقے کی چس نہیں، جو حلوے کا مٹھاس ہے وہ ہمیں نہیں آتی، لیکن ہمیں پتہ ہے
کہ یہ ذائقے عارضی ہیں اور جہنم کا ذائقہ دائمی ہوگا. اسی طرح اب ہم کہتے ہیں کہ ان تاجروں سے بچو جو توحید فیس لے کر بیان کرتا ہے، سنت کا مسئلہ فیسوں پہ بیان کرتا ہے، اور میرے پاس باقاعدہ اس کے شواہد موجود ہیں کہ 1000 روپیہ کم دیا جائے فون کرتے، اچھا میری گاڑی میں پانی پڑتا ہے، آپ نے ہماری عزت نہیں کی. تو جو قوم توحید بھی سنے پیسے دے کر، اور خطیب بیان کرے پیسے دے کر، اور پھر بیان کرے اپنے ہمارے اسلاف یوں تھے، اکابر یوں تھے، اور ہم بڑے قرآن کے دائی ہیں، اور قرآن تو کہتے ہیں لا اسألو علیہ. یہ دعوت تھی ہر پیغمبر کی، کوئی مزدوری نہیں، کوئی فیس نہیں. اس لیے تاجر خطیب کی تقریر میں پھر اثر یہی ہوتا ہے. کسی بازار کے نٹ کو بلوا لو، وہ بھی آپ کو 4 لطیفے سنا کے خوش کر دے گا. قرآن حدیث نہیں، لطیفے. تو ایک خطیب صاحب بڑے لطیفے سناتے، میں نے کہا یار تو قرآن حدیث سنایا کر. کہتے یہ لوگ قرآن حدیث والے ہیں ہی نہیں. بات تو ٹھیک ہے. جنگ میں ایک پیر تھا، عورتیں اس کے پاس جاتی تھی، یہ سچا واقعہ ہے. وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا، تو کپڑا جو بزرگ نہ پہنے وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو اب جو جاتے تو وہ اپنا زیر ناب بال ایک اکھیڑ کے زنانیوں کو پکڑا دیتا. اس کو کسی نے کہا بے وقوف یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے جملہ زبردست کہا. اس نے کہا جو اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس تو یہی بال ہی ہے، اور میرے پاس کیا ہے؟ تو جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے تم ان خطیبوں کے پاس جاتے ہو، ان کے پاس تو یہی بال ہی ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا. تم جو توحیدی بیٹھے ہو، خدا کے لیے یہ آیت ان کو پڑھاؤ، سکھاؤ. ٹائم لینے سے پہلے خطیب کے سامنے پڑھ لو لا اسألکم علیہ اجرا. کوئی فیس، اجر، مزدوری نہیں ہے. 950 سال دعوت پھر کیسی؟ دعوت تو قومی لیلم و نہارا. رات کو بھی دعوت اور دن کو بھی دعوت، مجلسوں میں بھی دعوت، انفرادن بھی دعوت، ہر جگہ پہ دعوت ہی دعوت، دعوت ہی دعوت، دعوت ہی دعوت، اور خالص دعوت. لیکن قرآن نے بیان کیا بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی اور بیٹا بھی نہیں ہوگا. بیوی نے بھی مسئلہ نہیں مانا، اور پیغمبر نوح کا بیٹا کنعان، اس نے بھی مسئلہ نہیں مانا. اللہ نے یہی بتلانا تھا کہ اصل تعلق توحید والا ہے. پیغمبر کا بیٹا یہ مسئلہ نہ مانے تو قیامت کے دن نوح پیغمبر جنت میں ہوگا اور بیٹا کنعان جہنم میں ہوگا، بی بی جہنم میں ہوگی. تو اس لیے قرآن مقدس نے یہ فخر توڑا، ناز توڑا. یہود کا 5واں ٹولہ تھا، صاحبزادوں کا، مشائخ کی اولاد، بزرگوں کی اولاد، جن کا کام صرف یہ تھا کہ ہمارے باپ نے یہ کیا، ہمارے دادا نے یہ کیا، ابا جی نے یہ کیا، نانا جی نے یہ کیا، والد جی نے یہ کیا، بابا جی نے یہ کیا، اور فلانے نے یہ کیا. اللہ نے فرمایا وہ کر گئے تلک امت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تم اپنی ذرا محنت بتاؤ. بڑا ہی مشکل مضمون ہے. توبہ توبہ توبہ. اچھا، اور مقام آیا
فرمایا انبیاء انہوں نے دعوت دی تو گڑبڑ کہاں سے پیدا ہوئی؟ ہر پیغمبر نے یہ مسئلہ بیان کیا تو گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ تو ہمیشہ گڑبڑ ہوئی صاحبزادگان سے. جو پچھلے آئے انہوں نے انبیاء کی محنت پہ پانی پھیر دیا. اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، سورہ مریم آیت نمبر 59. یہ آیت نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ آپ نے وہ آیت کیوں پڑھی تھی ہم پہ فٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا فٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر ہو گئی ہے تو پھر سمجھو تم ہوئی ہو، اگر نہیں ہوئی تو پھر بات کرو. الحمدللہ ہم کسی آدمی کی ذات کو کبھی ٹارگٹ نہیں بناتے. نہ ہمارا کسی سے کوئی زمین کا جھگڑا ہے، نہ مکان کا جھگڑا ہے، نہ دنیا کا جھگڑا ہے. قرآن مقدس کو ہم بیان کرتے ہیں اور جس پہ بھی رگڑا لگ جائے اب ہم اس کے تو ذمہ دار نہیں ہیں. کہتے وہ آیت کیوں پڑھی؟ اب یہ بھی بڑا طوفان ہوگا بھائی صاحبزادوں والی آیتیں کیوں پڑھی؟ یہ نہیں پڑھنی تھی. تو میں نے کہا پھر ہمت کرو اس کو نکالو قرآن سے. قرآن میں اب آئے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، انبیاء نے دعوت دی. اس سے پہلے وہ انبیاء کے ساری دعوت کا بیان اور بگاڑ کیسے پیدا ہوا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، انبیاء کے بعد آ گئے نالیک جانشین. نالیک جانشین، نااہل جانشین، نالیک جانشین. خلفن، خلفن یہ لفظ دو ہے. ایک لفظ ہے خلفن، ایک لفظ ہے خلفن. کیا فرق ہے؟ خلفن لام ساکن کر کے پڑھنا ہے، خلفن، اور خلفن لام پر زبر پڑھو بفتح اللام. خلفن، خلف کہتے ہیں اچھا جانشین اور خلف کہتے ہیں نااہل جانشین. صرف فرق کتنا ہے؟ لام کو ساکن پڑھو خلف نالیک، اور خلف اچھا، اچھا جانشین. اور دونوں ہوتے ہیں، اچھے جانشین بھی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں خلف، اور نالیک جانشین بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں خالف. سارے پڑھو خالف. یہاں پر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، خلفن برے جانشین، نااہل جانشین اور اچھے جانشین. وہ بھی حدیث میں آیا، مسلم شریف 1842 نمبر حدیث. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں انبیاء کرام ان کی سیاست کرتے تھے. تسوسہم آج والی سیاست نہیں، شرعی سیاست. انبیاء کرام ان کے شرعی سیاسی کاموں کے بھی ذمہ دار تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، خلفہ نبی، ایک نبی پر موت آتی تو دوسرا نبی اس کا جانشین بنتا، دوسرا نبی آ کے جانشین بنتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یہ سمجھ لو کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنے گا، میں آخری نبی ہوں. سَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُ، میرے خلیفے ہوں گے اور چند ایک نہیں، فَيَكْثُرُ بہت زیادہ میرے خلیفے ہوں گے.
تو آگے سے صحابہ نے پوچھا فما تامرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جو بھی میرا خلیفہ ہو اس کی بیعت کرو، الاول فالاول وآتوہم حقہم فإن اللہ سائلہم، ان کو ان کا حق دو اور قیامت کے دن اللہ اس حق کے متعلق سوال کرے گا۔ تو یہ کون ہے؟ اچھے جانشین، اور محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق جانشین، اچھے جانشین وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، علی، معاویہ، حسن، یہ سب اچھے جانشین ہیں۔ اسی کے متعلق فرمایا خلفاء ہو، وہ خلفاء ہوں گے، ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسری حدیث میں آپ نے ذکر کیا کہ اس دین، یہ جو دین ہے اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر دور میں اس میں بدعتیں شامل ہوں گی، ہر دور میں اس میں بدعات، اور ہر دور کی بدعتیں الگ ہوں گی، کہ بدعت کا خاصہ ہے کہ ہر جگہ کی بدعت الگ، ہر زمانے کی بدعت الگ۔ آج کل کی بدعت کیا ہے؟ جشن، عید، میلاد، یہ پہلے نہیں تھی، یہ نئی بدعت ہے۔ پہلے تھی اس کو 12 وفات، اور یہ کل کی بدعت ہے۔ پھر اور بدعت یوم فاروق اعظم، یوم صدیق اکبر، یوم عثمان غنی۔ تو یوم پیغمبر منانا بدعت ہے اور یوم فاروق اعظم منانا دین ہے؟ اب تھوڑی سی بریک لگ گئی۔ پیغمبر کا یوم منانا بدعت اور صحابہ کے دن منانا نہیں، یہ سنت بن گئے۔ اس میں دیوبندی، بریلی سارے اکٹھے، اس میں سارے۔ اس لیے یاد رکھو اگر میلاد النبی منانا بدعت ہے تو پھر یوم فاروق، یوم صدیق، صحابہ کے ایام منانا بھی بدعت ہے۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو اس کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے مرضی کا دین ہے، کہیں دن منا لو اور کہیں دن منانے چھوڑ دو۔ خیر، آئے گے بدعت، فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو، ھذا العلم، کتاب و سنت والے علم کو اٹھائیں گے من کل خلف، خالف نہیں، خلف عدولہ، ہر پیچھے آنے والے اچھے جانشین جو خود عدل پہ قائم ہوں گے، خود عادل ہوں گے، اس کو اٹھائیں گے اور کیا کریں گے؟ فرمایا دور کر دیں گے اس سے 3 کام۔ تحریف الغالین، غالیوں کی تحریف کو اس دین سے ہٹا دیں گے۔ بانتحال المبتلین، اہل باطل کی غلط باتوں اور مبالغہ امیزی کو، اس کو دور کر دیں گے۔ بتعویل الجاہلین، اور جاہلوں کے بیان کردہ معنی اور جاہلوں کے بیان کردہ فضائل 49 کروڑ تے فلانا تے سنجے کی 70 سنتے، اور یہ جو انہوں نے دین اپنا بنایا ہوا ہے تعویل الجاہلین، ان کا رد کریں گے۔ کتنے کام کریں گے اچھے جانشین؟ 3۔ پہلا کام کیا ہے؟ تحریف الغالین، غالی لوگ، بدعتی لوگوں نے کتاب و سنت کے جو معنی بدل رکھے ہوں گے اس کو دور کر کے اصل کتاب و سنت کا مسئلہ بیان کریں گے۔ ایک دوسرا، انتحال المبتلین، اہل باطل نے جو کتاب و سنت میں گڑبڑ کی ہوگی، قتل چونکہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ جسم، اس طرح کے سارے شتونگروں کے سارے شٹلیات، زڈٹلیات
ان کو دور کر کے رکھ دیں گے بتعویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویلوں کا کلا کما کر کے رکھ دیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ اچھے جانشین، اچھے جانشین یہ وہ ہیں، اور انہی کو فرمایا طوبی للغرباء، ان کے لیے مبارک ہو، اور انہی کو فرمایا الذین یصلحون بعد ما افسد الناس الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت، یہ ہوں گے احیاء توحید و سنت کا کام کرنے والے، اور بدعت اور اہل بدعت کا رد کرنے والے۔ اس پر محدث ابن وضاح بڑا محدث ہے، اس نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے البدع، بدعات پر۔ اس کے ایک عبارت سنو، پھر میں دو چار ایتے پڑھتا ہوں۔ اس میں یہ لکھتے ہیں محدث، فرماتے ہیں کہ یہ جو فعمل علی بصیرت بنیت بحسبت، عمل کر تین شرطوں کے ساتھ، عمل کر فعمل، عمل کر علی بصیرت، اندھا بن کے نہیں، بصیرت سمجھ کے عمل کر۔ بڑی عجیب بات کی ہے، علی بصیرت، اندھا نہ بن، دل کی روشنی کے ساتھ عمل کر، سوچ سمجھ کے عمل کر، بنیت، اور خالصتاً اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے عمل کر، نیت ہو اللہ کو راضی کرنا، بحسبا، اور اس نیت سے عمل کر کہ قیامت کے دن تجھے اللہ ثواب دے۔ لوگوں کی امیدیں نہ رکھ کے لوگ یوں کہیں گے، لوگ یوں کہیں گے، نہیں، اپنے اس عمل کا ثواب اللہ سے لینے کا یہ عقیدہ رکھ۔ حسبا، یہ تین شرطیں، تو کہتے ہیں اگر تین چیزیں تیرے اندر پوری ہو گئی، بصیرت بھی کامل، نیت بھی صحیح، اور اللہ سے ثواب لینے کا عقیدہ بھی ہوا، تو اس کی علامت کیا ہوگی، معیار کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَيَرُدَّ اللَّهُ بِكَ الْمُبْتَدِعَ المفتون الزائغ الحائرہ فتکونا خلفا من نبی کا، کہتا ہے جب اس حالت پہ پہنچے گا کہ ہر بدعتی تجھ سے بھاگنے لگ جائے، ہر بدعتی تجھ سے، تیرا نام سن کے بدعتی بھاگنے لگ جائے، تیرے نام کو بدعتی برداشت نہ کر سکے، اور اہل بدعت بھاگنے لگے، تو پھر سمجھ ہے بھی بصیرت پر، ہے بھی اخلاص پر، اور ہے بھی حسبت پر، لیکن تیرا دعویٰ معتبر نہیں، تیرے اخلاص کا پتہ چلے گا مخالف کیمپ سے۔ اہل بدعت اگر تجھ سے نفرت کر کے بھاگتی ہیں، تیرے نام سے جل جاتی ہیں، اور نام برداشت نہیں کرتے، تو پھر تو کون ہے؟ فتکون خلفا من نبی کا، پھر تو اپنے نبی کا سچا جانشین ہے، خلفا من نبی کا، اپنے نبی کا سچا جانشین ہے۔ اور آگے کہتی ہیں فَإِنَّكَ لَن تَلْقَ اللَّهَ بِعَمَلٍ، اللہ کے سامنے ایسے عمل کے ساتھ نہ جانا جس عمل میں اشتباہ ہو، بدعت اور سنت ہونے میں، وَإِيَّاكَ أَن يَكُونَ لَكَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ أَخٌ، اور خبردار قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں نہ جانا کہ کسی بدعتی کے ساتھ تیری دوستی ہو، اخن، کسی بدعتی کے ساتھ تیری، اس حالت میں اللہ کے سامنے نہ جانا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں یا محدث ابن وضاح کتاب البدع پڑھ رہا ہوں؟ ہم پہ تو اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا اخن او جلیسن، ایسی حالت میں بھی نہ جانا کہ تو کسی بدعتی کے ساتھ مجلس میں بیٹھتا ہو، اس کی مجلس اٹینڈ کرتا ہو، جلیسن او صاحبن، جا
سفر کا ساتھی بنائے. فَإِنَّهُ جَاءَ الْعَصْرُ مَنْ جَالَسَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ نُزِعَتْ مِنْهُ الْإِسْمَةُ. جو اہل بدعت کی مصاحبت استاذی شاگردی اختیار کرتا ہے، فرمایا اس سے اللہ کی حفاظت اڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اڑ جاتی ہے. نُزِعَتْ مِنْهُ الْإِسْمَةُ وَبُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَّشَى إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ مَشَى فِي حَدْمِ الْإِسْلَامِ. جو کسی بدعتی کی طرف اس کے اکرام کے لیے، احترام کے لیے اٹھ کے چلا گیا، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے پہ مدد کی ہے. اور آگے کہتے ہیں وَجَا مَا مِنْ إِلَٰهٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ابغض الى اللہ من صاحب ہوا. اللہ کے سوا جتنے بھی بتوں کی پوجا کی گئی، آلہہ کی پوجا کی گئی، سب سے بڑا اللہ کو ناپسند لوگ جس کو الہ سمجھ کے پوجتے ہیں وہ بدعتی کی خواہش ہے، وہ بدعتی کی خواہش ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَقَدْ وَقَعَتِ اللَّعْنَةُ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ. بدعتیوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی دعا کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَلَا فَرِيضَةً وَلَا تَطَوُّعًا وَكُلَّمَا ازْدَادُوا اجْتِهَادًا وَصَوْمًا وَصَلَاةً ازْدَادُوا مِنَ اللَّهِ بُعْدًا. فرماتے ہیں اللہ نے یہ عہد کر لیا کہ کسی بدعتی کی فرض نماز قبول نہیں، نفل نماز قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں. بدعتی جتنا عبادت میں آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو اتنا اپنے قرب سے دور کر دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس کی تو اپنی نہیں تو تیری اس کے پیچھے. سوچ لے ہمارا قصور اتنا ہے. اللہ کے فضل سے آج تک ہم نے کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن مسئلہ اتنا ہے اب بھی کہتا ہوں کہ یا توحید و سنت کا نام چھوڑ دو یا اہل بدعت سے اختلاط چھوڑ دو. یہ دو رنگی چھوڑ دو اور اس آواز کو تم سارے مل جاؤ، خدا کی قسم نہیں دبا سکتے، نہیں دبا سکتے. مرضی جو جہاں تجھے کچھ بھول ہوگی، تمہاری ذات سے ہمارا اختلاف نہیں. جہاں تک مسئلے کی بات ہے ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ اپنے سٹیجوں پہ مسئلہ اور ہو اور عوام کے سامنے مسئلہ اور ہو، مجلسوں میں مسئلہ اور ہو اور مجمعوں میں مسئلہ اور ہو. یہ دو رنگی چھوڑنی پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا. خیر بہرحال آؤ، میں نے آپ کو بتایا سارے ناراض نہ ہوں، کچھ اچھے جانشین بھی ہوتی. خلف اچھے جانشین اور خلف اندازہ آپ نے خود کرنا ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے کہ اچھے کون ہیں برے کون ہیں. اب دیکھو فخلف من بعدہم خلف، آئے ان کے پاس ان کے بعد نالیک جانشین. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، بخاری شریف اور حدیث نمبر 59، اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع ہو جائے، امانت ضائع کی جائے، ہو نہ جائے، کی جائے، کی جائے اور ہو جائے میں بڑا فرق ہے. جب امانت ضائع کی جائے وہ کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے، غیر عالم کو عالم سمجھا جائے، غیر جو توحید و سنت کی قیادت کا اہل نہیں اس کو قائد سمجھا جائے، جو کسی عہدے کے لائق نہیں اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے. جیسے آپ کے وزیر اعظم صاحب
اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، اب یہ بیچارہ کرکٹ والا تھا تو اس سے کوئی میچ کھلوا لیتے، اس کو تم نے وزیر اعظم بنا دیا، یہ قوم بھی ہے، تو یہ اس کا کام ہی نہیں تھا، اس کا کام تھا بلہ پکڑنا۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنتا ہوں، تو اس کو کہو تو اپنی جماعت کو نہیں سنبھال سکا، ملک کو کیسے سنبھالے گا؟ تیری جماعت کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ تو مولوی صاحب اس کی حالیت بھی دیکھو۔ تو اس لیے مسلمان قوم کا وزیر اعظم وہ بن سکتا ہے جو سب سے پہلے مرحلہ میں کتاب و سنت کے نفاذ کا اعلان کرے، ورنہ یہ مسلمان قوم کے رہنما نہیں، یہ جمہوریت کی پیداوار ہے اور مغرب کے نمائندے ہیں، اسلام کے نمائندے نہیں۔ خیر بہرحال اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملہ نااہلوں کے سپرد ہو جائے، جو کسی چیز کا اہل نہیں اس کو، اور دوسرے میں ساد القبیلۃ فاسقہم، جب قبیلے کا سردار فاسق، نااہل، ان پڑھ، جٹاٹیٹ، جو الف کو کلی جانتا ہے، اس کو قبیلے کا امیر بنا دیا جائے اور سردار بنا دیا جائے، ساد القبیلہ۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ہے جب بھیڑوں اور بکریوں کے چروائے، جن کے پاؤں میں پہننے کو کچھ نہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، یعنی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جائیں، جو نااہل لوگ ہیں، تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ اگر ہم غور کریں نا، ہر شعبہ اس کا مصداق ہے کہ میرٹ پہ کام نہیں ہوتا۔ میرٹ سمجھتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کام میرٹ پہ ہونا چاہیے، رشتوں پہ نہیں، دوستیوں پہ نہیں۔ اور صحابہ کی خلافت اس لیے بے مثال تھی کہ اس کی ابتدا ہی میرٹ سے شروع ہوئی۔ دیکھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت علی موجود ہے، پیغمبر کریم کا چچا حضرت عباس موجود ہے، اور آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ کیا سبق دیا؟ یہ ہے میرٹ پر انتخاب، کہ حضرت علی میرا رشتہ دار ضرور ہے، حضرت عباس چاچا ضرور ہے، لیکن امامت کے قابل ابو بکر صدیق ہے۔ کیونکہ بات کس کی ہے؟ کس کی بات ہے؟ میرٹ کی بات ہے، میرٹ کی بات ہے۔ حضرت علی بھی سمجھتے تھے، انہوں نے یہ یہاں تک نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا رشتہ دار ہوں۔ پیغمبر کریم نے پہلے دن یہ سبق دیا ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑے کر کے کہ عدل و انصاف یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے قریبی رشتہ دار بھی ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی کا یہ میرٹ نہیں کہ وہ مصلی امامت پہ آئے، خلافت بلا فاصل جس کے حوالے کی جائے۔ پیغمبر کریم کے اس آخری دور کا یہ وہ سبق تھا جو آج تک امت جس نے اس پہ عمل کیا وہ کامیاب رہے، اور جب عمل چھوٹ گیا تو حالت آج جیسی بن گئی۔ ہاں بھئی، اللہ نے صحابہ کو مقام دیا میرٹ پر، ساری شانیں بیان کر کے کیا فرمایا؟ عالم ما فی قلوبہم کانوا احق بہا واہلہا۔ یہ ان کے میرٹ کو بیان کیا، یہ ساری عظمتیں دی کہ وہ اس کے حقدار بھی تھے، اس کے اہل بھی تھے، اس لیے ان کو یہ عظمتیں دی۔ تو آج ہر شعبہ زندگی دیکھیں، سیاست ہو، مولویت ہو، گدیاں ہوں، جانشینی ہو، اور
خطابت ہو، مولویت ہو، ہر جگہ پہ یہی لوگ چاہتے ہیں کہ قابلیت ہو یا نہ ہو، یہ فلانے کا بیٹا تو ہے نا. اور یہ سب سے بڑی تباہی ہے. اب دیکھو انہوں نے کیا کیا، یہی بات یہودیوں نے کی، اور یہ جھگڑا تھا یہودیوں کا کہ نسب کو ترجیح دینی ہے میرٹ اور قابلیت پر. یہ یہودیوں کا خیال تھا. اسی لیے تو جب ایک امیر مقرر ہوا جس کو قرآن نے کہا بسطتن فی العلم والجسم، انہوں نے فوراً اعتراض کیا. انہوں نے کہا یہ تو صاحبزادوں میں سے نہیں ہے. دو پارٹیاں چل رہی تھی، ایک صاحبزادوں کی اور دوسری شہزادوں کی. یہ دو قومیں تھی، اور جو ان کو امیر بنایا انہوں نے کہا یہ صاحبزادہ بھی نہیں، شہزادہ بھی نہیں، اس کا باپ نہ بادشاہ ہے اور نہ کوئی عالم بزرگ ہے، اس کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے وہاں یہی ذکر کیا بسطتن فی العلم والجسم. اس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں اور اس سے بڑا بہادر بھی کوئی نہیں. تو مسئلہ میرٹ پہ ہوتا ہے. یہاں کیا ہوا نتیجہ دیکھو، فخلف من بعدہم خلف، آئے نالائق جانشین، نااہل جانشین، اور کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ. پہلا کام حضرت شیخ القرآن نے اس کا معنی کیا اضاعوا الصلاۃ، مسئلہ ضائع کر دیا. اضاعوا الصلاۃ، مسئلہ ضائع کر دیا، مشن ضائع کر دیا. توحید و سنت کی غیرت ختم ہو گئی کیونکہ یہ سارا مصنوعی پروگرام تھا. اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کی. کیا معنی؟ نماز یہ مسئلے کی عملی تشکیل ہے، شکل و صورت ہے مسئلہ توحید کی. نماز یہ اصل وہ عملی نمونہ ہے توحید کا. سب سے پہلے ان نالائق جانشینوں کا کرتوت اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے مسئلے کو ضائع اور برباد کر دیا. کرونا، مسئلے پر کرونا آ گیا. اضاعوا الصلاۃ، مسئلہ ضائع کیا. اور کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات، واتبعوا الشہوات، پڑ گئے پیچھے خواہشات پہ کہ مجھے القاب دیے جائیں، مجھے فلانے کا جانشین کہا جائے. واتبعوا الشہوات، شہوات ایک تو شہوت، اپنی شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے. چندوں کی شہوتیں، ہدیوں کی شہوتیں، عورتوں کی شہوتیں، اور جن کی یہ القاب والی شہوتیں، سرداری والی شہوتیں، ان ساری شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، مسئلہ برباد کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور تقریروں کے فیسوں والی شہوتیں. سب سے بڑی وہ بھی شہوت ہے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، شہوات کے پیچھے پڑ گئے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب یہ گریں گے غیّاً، جہنم کی گہری وادی میں، یہ وہاں پر پہنچیں گے. ہاں ایک صورت ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو صاحبزادہ توبہ کر لے اور مسئلہ توحید پہ پکا ہو جائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اختلاط بازی چھوڑ دے، پیغمبر کی سنت پہ پکا ہو جائے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ داخل ہوں گے جنت میں اور کوئی ذرا بھی ان سے کمی نہیں کی جائے گی، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک مقام یہ ہے. تو اضاعوا الصلاۃ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اس میں پورا سمندر ہے علم کا کہ مسئلہ ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگے، ذاتی خواہشات کے پیچھے لگے، ان کو ذاتی مفاد کے پیچھے لگے. اب ذرا دیکھنا ہے کہ یہ ذاتی مفاد کیا ہے، یہ شہوات کیا ہیں.
کیوں یہ کیا؟ اس پر بھی قرآن بولا اور اس کو کھلا کر کے بیان کیا، بہترین کر کے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 169 اور 170 کا ترجمہ بھی دیکھنا، یہاں پر بھی یہی مضمون ہے۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، بالکل وہی الفاظ، صرف جہاں فا آ گیا، فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، ان کے بعد نالائق اور نااہل جانشین آئے صاحبزادگان، وارثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بن بیٹھے، کتاب اللہ کے وارث بن بیٹھے۔ ہم جی توحید و سنت کے وارث ہیں۔ یاخذون عرض ھذا الادنی، اور کتاب اللہ کے عوض میں لینے لگے عرض ھذا الادنی، یہ دنیا ذلیل دناعت سے مردود دنیا، گھٹیا دنیا، اس کی فیسوں کے پیچھے پڑ گئے، چندوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اور جب کہا جاتا کہ مولوی صاحب کیا کر رہا ہے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، گولڑے والوں کی، سیال والوں کی، خربوزہ شاہ کی، تربوزہ شاہ کی، ہماری نسبتیں بڑی اونچی ہیں، اور فلانی خانقاہ کے صاحبزاد گانے، اس لیے بخشے جائیں گے۔ اب وہ چیز قرآن نے یہاں پر بھی ذکر کی، فرمایا وہ آج بھی چھوڑ دیا، خبردار ان کے پیچھے نہ چلنا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ ایک طرف صاحبزادگان، انہوں نے مسئلے کو گڑبڑ کر دیا، سارا مسئلہ مشن تباہ کر دیا۔ اب لوگ آگے چکر میں کہ ادھر تو نسبتیں ہیں اور ادھر مسئلہ ہے، مصلح کون ہے؟ اللہ نے فرمایا خبردار، مصلح وہ ہے یمسکون بالکتاب، جو کتاب اللہ پہ قائم ہے، وہ ہے اصلاح کرنے والا۔ جس کا مسئلہ کس والا ہے؟ کتاب اللہ والا۔ آخری بات، دو آیتیں اور بھی سن لو۔ جس کی اصلاح ہو جائے اللہ کرے اس کی اصلاح ہو جائے، اور جس کو غصہ لگے اللہ کرے وہ جلتا رہے۔ یہ تو قرآن ہے۔ یہ ہے جناب سورت آل عمران، آیت نمبر ہے 187 اور 188۔ اس میں اللہ رب العزت نے ذکر یہ کیا کہ انہوں نے توحید و سنت کے مسئلے کو گڑبڑ کیا، کیوں مشن خراب کیا؟ آج دیکھ لو، ہمارے اسلاف کی محنت دیکھو۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی وہ للکار پوری دنیا میں جاتی تھی توحید کی۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی للکار پوری دنیا میں جاتی تھی۔ اور آج انصاف کی بات یہ ہے، پنڈی سے لے کے ہری پور اور اٹک تک چلے جاؤ، آپ کو ساری آوازیں ملیں گی، لیکن توحید و سنت کی آواز کسی ایک آدھ جگہ پہ ملے گی، وہاں پر توحید و سنت کا نام بھی نہیں رہا۔ کڑوی بات ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ پورے ایریے توحید و سنت کے تھے۔ آخر کیا وجہ کہ ان ضلعوں میں آئی توحید و سنت کا نام لینے والا کوئی نہیں سوا چند مخلصین کے، اور وہ بھی اپنے طور پہ لگے ہیں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہر جگہ پہ توحید و سنت کے، خصوصاً ان ایریوں میں نظم توحید و سنت کے ہوتے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مشن کو سنبھالا ہی نہیں، اس کو ہم نے باقی رکھا ہی نہیں۔ دیکھو وجہ کیا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اہم مسئلہ ہے، خیال کرنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، صاحبزادوں میں نقص کیا ہے، یہ جانشینوں میں نقص کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، ان کتابیوں سے، ان صاحبزادوں سے، ان مولویوں سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کس چیز کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ مسئلہ کھول کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، چھپاؤ گے نہیں، بھلا تَكْتُمُونَهُ، کھول کھول کر مسئلہ بیان کرو گے، اس پہ پردہ نہیں ڈالو گے۔ اور جی فروعی مسئلہ ہے، یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، تو علماء کی باتیں ہیں، تم تو چھوڑو اس کو۔ فرمایا لا تکتمونہ فنبذوہ وراء ظہورہم، ان ظالموں نے اللہ کے ساتھ یہ جو وعدہ کیا تھا وہ پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ دیا، پھینک دیا اس کو۔ اور کیوں پھینکا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مسئلہ اس لیے چھوڑا تاکہ ہمارے چندے بند نہ ہو جائیں، مسئلہ اس لیے چھوڑا تاکہ ہماری فیسیں بند نہ ہو جائیں، اس کو بند کر دو، مسئلہ اس لیے چھوڑا اور اس کو چھپایا تاکہ ہمارے گاہک ختم نہ ہو جائیں، ہمارے سٹیج ختم نہ ہو جائیں، اس لیے یہ سب کچھ کرتے رہے اور مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا یاد رکھو یہ چھوڑنا کام نہیں آئے گا۔ لا تحسبن الذین یفرحون، فرمایا خوش نہ ہو اپنے کرتوتوں پر، ایک تو پیسے ملتے رہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں لے رہے، مختلف ملا ٹیکس وصول کر رہے ہو، اور دوسرا ذرا خیال کرنا ان صاحبزادوں کی خرابی کیا ہے؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کام کرتے نہیں تو ہماری تعریفیں اس پہ بھی کی جائیں، کرے کوئی اور تعریفیں ہماری کی جائیں۔ آج تو نہیں ہے نا، مسئلہ کوئی بیان کرے، قربانیاں کوئی دے، اپنی جان کو دھوکے میں کوئی ڈالے، خطرے میں کوئی ڈالے، اور تعریفیں ان یحمدوا بما لم یفعلوا، لوگ واہ واہ ہمیں کرتے رہے، واجی حضرت جی زندہ باد، فلانا شیخ الاسلام زندہ باد، فلانا زندہ باد، کرے کوئی تعریفیں ہماری ہوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یحمدوا بما لم یفعلوا، اللہ فرماتے ہیں فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم، خوش نہ ہو کہ جہنم سے بچ جاؤ گے، سخت عذاب دوں گا۔ اور ساتھ ہی فَإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، یہ جو اضاء الصلاۃ مسئلہ ضائع کیا، اور مسئلہ ضائع ہوتا ہے بیان کرنا چھوڑ دیا جائے، ایک مسئلہ ضائع ہوتا ہے جب اہل شرک اور اہل بدعت کی خوش آمدیں شروع ہو جائیں، مسئلہ ضائع ہوتا ہے جب آدمی ہر بات کا لوٹا بننے کی کوشش میں لگا رہے، مسئلہ ضائع ہوتا ہے جب اپنے مذہب کی غیرت ختم ہو جائے، مسئلہ ضائع ہوتا ہے جب اہل بدعت اور اہل شرک ان کے نیچے آدمی لگ جائے اور ان کے اختلاط شروع ہو جائے، تو مسئلے کی قیمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اضاء الصلاۃ، اور وہ کبھی مسئلہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، دنیا میں جو مرضی کہتے رہو، قرآن کا یہ قانون بدل نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یکتمون، جو آدمی بھی مسئلہ چھپا لیتا ہے، بیان نہیں کرتا، تو جب اہل بدعت سارا نانی بیڑا ہکو سی تو مسئلہ بیان ہو سی۔ انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا ہے عام لوگوں کے لیے، اور بیان بھی کس میں کیا؟ فی الکتاب، قرآن میں بیان کیا کہ سنتے سنتے
کوئی پیغمبر بھی سنتا نہیں ہے مرنے کے بعد، ما فوق الاسباب کوئی سنتا بھی نہیں، سفارشیں کر سکتا بھی نہیں، اور حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتا بھی نہیں۔ فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ، ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ مسئلہ بیان نہ کرنے والے پر خدا کی، مسئلہ بیان نہ کرنے والے پر خدا کی، یہ میں کہہ رہا ہوں یا قرآن ہے؟ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں لعنتی نہ بن جاؤ، ہم خدا کی قسم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں لعنتی بن کے نہ مرو، لعنتی بن کے نہ اٹھو، یہ فیسیں عارضی ہیں، یہ نعرے عارضی ہیں۔ کتنا بدبخت ہے کہ ادھر نعرے لگ رہے ہوں اور ادھر فرشتے پھینٹی لگا رہے ہوں، کتنا بدبخت آدمی ہے۔ اس لیے مسئلہ بیان کرو مولویو، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، لعنت کرنے والے بھی لائنون۔ کون ہے لائنون؟ تو آپ بھی کہہ دیں جو مولوی مسئلہ بیان نہیں کرتا تو لعنتی بے ایمان ہے، بے ایمان مسئلہ چھپا کے۔ آج جو مسئلہ بیان نہیں کرتا اس سے بڑا لعنتی دنیا میں کوئی نہیں۔ آج تو مسئلہ توحید و سنت کے گاہک موجود ہے۔ ہمارے اسلاف نے تو اس وقت بیان کیا جب توحید کا نام کوئی نہیں سنتا تھا، سنت کا نام کوئی نہیں سنتا تھا، اور آج بھی چھپاتا ہے تو باقی اس سے بڑا لعنتی نہیں۔ باقی رہ گئی تمہاری فیسیں اور تمہاری تقریریں، تجارت، وہ بھی سن لو۔ یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 159 سے 63 تک پڑھ لینا، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتی ہیں یہ ہیں کون؟ سورہ بقرہ 174 آیت بھی دیکھ لینا۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو قرآن کا مسئلہ چھپاتا ہے اور اس کو بیان نہیں کرتا، کیوں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، 20-25 ہزار، 10-12 ہزار، ثمنًا قلیلا، اس کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے؟ مسئلہ چھپا گیا فیسوں کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے۔ یہ کون ہے؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ خوش نہ ہو کہ بینکیں، سب سے بڑے بینک پیروں کے، یہ جو ہو رہا ہے نا احتساب، تو عمران خان اگر ان پہ نیب کو ڈالے نا، گدیوں والوں پہ، نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا خطیبوں اور گدیوں والوں کے پاس ہے۔ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ایک پیر کا ذرا دربار کھولو، پیسے کتنے نکلتی ہے، پورے ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے، پورے ملک کا، لیکن حکومت کو اس کی طرف خیال نہیں۔ اتنا پیسہ، اتنا پیسہ، اتنا پیسہ کہ سب سے بڑے ارب پتی، کھرب پتی ایک ایک نانگا پیر ہے، اس کا ذرا تلاشی تو لو۔ تو اس لیے یہاں پر یشترون بھی، اور ہم میں سب سے امیر طبقہ خطیبوں والا، نعت خانوں والا، اور جو مولوی بیچارے ہیں یہ بڑے پریشان ہیں۔ سمجھے میری بات؟ ہاں، ان کو نہ تم دیتے ہو نہ وہ دیتی، لیکن وہ ہم کہتے ہیں پیسے لو خدا کے بندے، مسئلہ تو سناؤ نا، پیسے تو اس بولی قوم کو لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو، لیکن مسئلہ سمجھاؤ، مسئلہ سناؤ۔ اب کئی خطیب کہیں گے ہمیں کہا ہے، تو اگر تم ہو تو تمہیں کہا ہے، پہلے کہہ رہا ہوں یشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جہنم کھا رہے ہیں۔ بلا یکلمہم اللہ یوم القیامہ،
قیامت کے دن اللہ ان سے رحمت والا کلام بھی نہیں کرے گا. ہر گناہگار کے گناہ جو مومن مر گیا اس کو پاک کر دے گا اللہ گناہوں سے. کسی کو شفاعت سے پاک کر دے گا, کسی کو رحمت سے پاک کر دے گا, کسی کو جہنم کی اس آگ سے پاک کر دے گا. لیکن وہ ملا اور خطیب جو فیسوں کے پیچھے مسئلہ نہیں بیان کر رہا, اس کا کیا حال ہے؟ بھلا یزکیہم, اللہ اس کو پاک بھی نہیں کرے گا. بلہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, معمولی عذاب بھی نہیں. خلاصہ کیا نکلا؟ پانچواں طبقہ تھا صاحب زاد گان, جن کو فخر اور ناز تھا کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے, ہماری نسبتیں اونچی ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہاں خالی نسبتیں نہیں چلتی, یہاں چلتا ہے ایمان اور عمل صالح اور انبیاء کی سچی تابعداری. جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. صرف صاحبزادہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آج پھر لیٹ اس لیے جمعہ ہوا کہ آپ آئے لیٹ. میں نے کہا تھا, معلّہ کیا تھا کہ 12:40 پر تقریر شروع ہو اور 1:40 پہ ختم ہو. تو خیر آئندہ جمعہ ذرا احتیاط کرو. سزا تو آپ کو دینی تھی, 15 منٹ اور بھی لے جاتے, لیکن اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. آئندہ کوشش کریں کہ ساتھی 12 ساڑھے 12 بجے جہاں پہنچ جائے, تاکہ ٹائم پر جمعہ کی تقریر بھی ختم ہو. نماز آج کل سردیاں ہیں تو اس چیز کا